بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی شے ختم نہیں ہوتی بلکہ منتقل ہوتی ہے. آج ہم روشنی، پانی اور چیزوں کی ماہیت کے بارے میں کچھ بات کریں گے. یہ ایک علمی مضمون ہے جسے میں اب شروع کر رہی ہوں. کوئی شے ختم نہیں ہوتی، ایک زون سے دوسرے زون میں منتقل ہوتی ہے. ہیروشیما کے پہاڑ کا فنا ہونا دراصل پہاڑ پر سے مادیت کے خول یعنی مادیت کی جو اس کی اپیرنس ہے اس کا ختم ہونا ہے. ہیروشیما کا جو پہاڑ 1945 میں ایٹم بم کی تباہی سے فنا ہوا، دیکھنے والوں کو دور سے پہاڑ نظر آتا تھا. چھونے کی کوشش کی گئی تو وہاں دھوئیں کے علاوہ کچھ نہیں تھا. پہاڑ کہاں گیا اور لوگوں نے کیا دیکھا؟ جن لوگوں نے مذکورہ پہاڑ ذات خود یا تصویر میں دیکھا ہے ان کے حافظے میں تصویر روشن ہو جاتی ہے. جنہوں نے نہیں دیکھا لیکن پہاڑ دیکھا ہے، تصویر ان کے ذہن میں بھی بنتی ہے. پہاڑ اب نہیں ہے لیکن جنہوں نے اس کو دھوئیں کی شکل میں دیکھا وہ بھی اگر یاد کریں تو ان کے دماغ میں تصویر آتی ہے. اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو بھی یعنی پہاڑ جب ظاہری حالت میں تھا، جب وہ دیکھا ہوا تھا ان کی بھی وہ ریکال کریں، یاد کریں تو تصویر آ جاتی ہے ان کے ذہن میں. سوال یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اتنے سال گزرنے کے بعد بھی پہاڑ کی وہ تصویر جب وہ اصلی حالت میں تھا وہ اور جب وہ دھوئیں کی شکل اختیار کر گیا وہ کیسے آ جاتی ہے؟ ہیروشیما کی پہاڑ کی مثال سمجھنے کے لیے ہمیں روشنی سے واقف ہونا پڑے گا. ایک ہماری مادی عناصر کی دنیا ہے جس کو پیچھے سے کنٹرول روشنی کی کائنات نے کیا ہوا ہے. اس روشنی کو ہم نسمہ کہیں گے. یہ جو نسمہ ہے یہ ہر مادی جسم، یہ صرف نہیں کہ انسان، ہر مادی جسم، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، جن، ہر ایک میں ہے. اور انسان میں یہ نسمہ مادی جسم 9 انچ کے فاصلے پر ایک ہیولا ہے. باطنی علوم کے ماہرین ہیولے کی جو ساخت بتاتے ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روشنیوں کا ہیولا ہے ہر مادی جسم کو سنبھالے ہوئے ہے. یہ روشنی کا جو ہیولا ہر مادی جسم کو سنبھالے ہوئے ہے یہ کرس کراس فیبرک کی طرح ہے. جیسے ایک کپڑا بنا جاتا ہے افقی اور عمودی دھاگے سے، اسی طرح یہ کرس کراس ہے. کسی مخلوق میں یہ صرف ایک لہر ہے، مفرد لہر ہے، اور کسی میں یہ مرکب ہے جس میں یہ قہری یا سیدھی ایک یہ عمودی لہر ہے، اس کو ہم جنات کی دنیا کہتے ہیں. اور جن میں مرکب یعنی کرس کراس ہے، تانا بانا ہے، اس کو ہم انسانوں کی دنیا کہتے ہیں. یہ روشنی کا سٹرکچر ہے جس کے اوپر مادی تصویریں بنی ہیں. جیسے گراف کے اوپر ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈبے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر مصور ایسے کر کے مختلف مقداروں سے، کوانٹٹی سے وہ ایک پوری تصویر ہمارے سامنے ڈسپلے ہو جاتی ہے جس میں پہاڑ ہر چیز نظر آتی ہے. بالکل جیسے روشنی کا ایک تانا بانا ہے کائنات میں. ایک لہر ہونے کا مطلب ہے اب جن مخلوقات میں ایک روشنی کی لہر ہے اس کا مطلب ہے کہ بڑھنے کی صلاحیت ہے لیکن بڑھنے میں موجود مقدار طویل ہو سکتی ہے، پھیل نہیں سکتی. تو اس کی مثال جنات یہ ہے کہ جو طویل ہو سکتے ہیں، پھیل نہیں سکتے. دوسری طرف مرکب میں پھیل بھی سکتے ہیں. اس کی مثال انسانوں کی دنیا ہے جو تانے بانے کی شکل میں ہے. یہ ہم نے آپ کو تھوڑا مادی جسم اور اس کے سنبھالے ہوئے روشنیوں کی کائنات کے بارے میں بتایا ہے. اب ہم پانی کی طرف آ جاتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی نازل کیا، اس میں تمہارے رزق کے لیے طرح طرح کے ثمرات نکالے. سورہ ابراہیم. اب رگ وید جو ہے ہندوؤں کی کتاب، اس میں اس کی بھی آیات شروع جو بھی ہے وہ لکھا ہے پہلے اندھیرا تھا اور اندھیرا چھپا ہوا تھا، کسی شے کا نام و نشان نہیں تھا، ہر طرف پانی تھا. پھر پانی میں خلا پیدا ہوا اور خلا میں دباؤ سے تخلیقات ظاہر ہوئیں. اب تورات میں کتاب پیدائش میں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان
انسان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ روح سے مراد، خدا کی روح سے مراد جہاں جو کتاب میں لکھے وہ صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ قرآن پاک میں سورہ انعام کی آیت ہے، روح وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اسے کھیت اور درخت پیدا کیا، پھر اسے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے، اور جو بوجھ ہمارے جھکے پڑے ہیں، اور انگور زیتون انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ہر ایک کی خصوصیت جدا ہے۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آتے ہیں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو، ان میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تو ایمان والے لوگ ہی تفکر جو کر رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے وہی تفکر پیش کر رہے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ پانی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو میں نے تخلیق کیا ہے۔ آدمی سمیت دنیا میں ہر شے پانی سے ہی تخلیق ہوئی ہے، اس میں پہاڑ بھی شامل ہے، پہاڑ بھی پانی ہے۔ نسمہ یعنی روشنیاں جب مادی دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں تو پہلے مرحلے میں پانی کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ زمین میں ہر شے کا لباس اسی مادے یعنی پانی سے ہی تخلیق ہوا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الانبیاء میں ہے، ہم نے ہر زندہ شے پانی سے تخلیق کیا۔ یہاں ہم ایک زیادہ گہرائی میں بات نہیں کرتے، لیکن ایک سوچنے والوں کے لیے بات بتا دیں کہ قرآن پاک میں نور کا ذکر ہے، قرآن پاک میں روشنی کا ذکر ہے، اور قرآن پاک میں پانی کا ذکر ہے۔ ہم یہ مضمون بڑا علمی ہے، اسے پڑھ رہے ہیں۔ تخلیق کی بنیاد یعنی بیس پانی ہے، کائنات کی تمام مخلوقات پانی میں یکجا ہیں۔ کسی بھی سپیشیز کے فرد کی تخلیق کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب پانی کے قطرے میں موجود ہے۔ اب یہ قطرہ سپرم بھی ہو سکتا ہے۔ پانی کے مالیکیولز متفرق مقداروں میں مرکب ہونے سے کسی بھی سپیشیز کی مادی جسم تخلیق ہو جاتا ہے۔ جب مالیکیولز ٹوٹتے ہیں تو یہی مادی جسم بکھر جاتا ہے۔ ایٹم بھی پانی سے بنی ہوئی ایسی چیز ہے جس نے پانی یعنی پہاڑ کو اڑا دیا۔ یہ جملہ بڑا غور طلب ہے۔ ایٹم بھی پانی سے بنی ہوئی ایسی چیز ہے جس نے پانی یعنی پہاڑ کو اڑا دیا۔ ایٹم اور پہاڑ میں صرف فرق مقداروں کا ہے، اور مقداریں توانائی ہیں۔ تم پہاڑ سورہ نمل میں ہے، اور تم پہاڑوں کو قیاس کی نظر سے دیکھتے ہو اور گمان کرتے ہو کہ یہ جمے ہوئے ہیں، یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ پانی درجہ بدرجہ مختلف حالتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی حالت گیسی ہے۔ حرکت کا مظاہرہ سب سے پہلے توانائی کی شکل میں ہوتا ہے۔ توانائی میں جب دباؤ آتا ہے تو پھر گیس کی شکل ہوتی ہے۔ گیس مادی دنیا میں خلا بنا دیتی ہے۔ جیسے ہی مادی دنیا میں گیسز کی تخلیق ہوتی ہے تو سب میں اسپیس کریٹ ہوگی، خلا بن گیا۔ حرکت توانائی کی منتقلی میں تسلسل سے مزید دباؤ پیدا ہوتا ہے، یعنی حرکت یعنی توانائی مسلسل جب منتقل ہو رہی ہے اس زون کو، کائنات کو، تو اس سے مزید دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں دباؤ میں حرارت کی مثبت مقداریں نمایاں ہو جاتی ہیں، جن کو ہم حدت کہتے ہیں۔ حدت سے گیس کے مالیکولز ٹوٹتے ہیں اور پانی کی ایک حالت سیال ظاہر ہوتی ہے۔ سیال کو ٹھوس میں ظاہر کرنے کے لیے توانائی کے دباؤ میں کمی آتی ہے۔ یہ مرحلہ حرارت کی مقدار کا منفی ہوتا ہے، جسے ٹھنڈک کہتے ہیں۔ ٹھنڈک جیسے جسم جم کر ٹھوس نظر آتے ہیں۔ حدت اور ٹھنڈک پانی کی ساری حالتوں میں مختلف فارمولے کے تحت موجود ہیں۔ ٹھوس کو سمجھنے کے لیے یہ برف کی مثال، یہ تو سائنس کی باتیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ پانی مادی غلاف ہے، غلاف تانے بانے سے بنا ہے۔ پانی مادی غلاف ہے، اس کے پیچھے تانا بانا ہے روشنی کا تانا بانا ہے۔ غلاف میں یعنی کہ مادی غلاف جو ہے پانی میں، جب پانی جو اس کا مادی مظاہر ہے اس میں حدت سے شے تحلیل ہو جاتی ہے اور ٹھنڈک سے جم جاتی ہے، اور